الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم انزل اللہ، پھر اللہ نے نازل کیا سکینتہ، اپنی سکینت کو، علی رسولہ، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر، وانزل، اور اس نے نازل کیے جنوداً، لشکر، لم تروہا، تم نے انہیں نہیں دیکھا، وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ ثم یتوب اللہ، پھر اللہ توبہ قبول کرے گا، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، علی من یشاء، جس کی چاہے گا، واللہ، اور اللہ تعالی، غفور، بہت بخشنے والا ہے، رحیم، بہت رحم کرنے والا۔ ثم انزل اللہ، پھر اللہ نے کیا کیا؟ نازل کیا سکینتہ، کس کو؟ سکینت کو، تسکین، سکون، علی رسولہ، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر۔ وانزل، اس نے نازل کے لیے جنوداً، کیا نازل کیے؟ لشکر۔ جندن لشکر کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہوتی ہے جنود، کئی لشکر۔ لم تروہا، لیکن وہ لشکر تم کو دکھائی، وہ تمہیں دکھائی دینے والے نہیں ہیں۔ وعذب الذین کفروا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کیا دیا؟ پھر ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، کیونکہ ذالک جزاء الکافرین، کافروں کی جزا کیا ہے؟ یہی ہے کہ وہ عذاب میں ہی رہیں۔ ثم یتوب اللہ، پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ پھر بھی اللہ توبہ قبول کرتا ہے، من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد بھی، علی من یشاء، جس کی وہ چاہے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، کیا کرنے والا ہے؟ پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جب مسلمانوں کو اپنی کثرت جو ہے وہ اچھی لگی، اپنی تعداد پر انہیں اترانا ان کے دل میں خیال آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باوجود زیادہ ہونے کے ان کی زندگی کو کیا کر دیا؟ تنگ کر دیا۔ زمین کشادہ تھی لیکن ان کے لیے تنگ ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تمہاری تعداد کے زیادہ ہونے سے تمہیں فتح ملنے والی نہیں ہے۔ اب مسلمانوں نے پھر، ظاہر بات ہے، جب صورتحال ان کے سامنے آئی، نتیجہ ان کے سامنے آیا، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کی؟ توبہ کی، کہ یا اللہ جو کچھ ہوا ہم اس کی معافی چاہتے ہیں۔ اللہ سے توبہ کی انہوں نے، تو ثم انزل اللہ سکینتہ، ان کے توبہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کیا دے دی؟ اب سکون آ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تبھی اس کو کیا ملتا ہے؟ سکون۔ جتنی بھی بے سکونیاں ہیں، ان ساری بے سکونیوں کا تعلق دنیا کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ انسان کے کیے ہوئے اعمال کے ساتھ ہے۔ انسان گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کا سکون ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ پیسہ کمائے گا، اس میں کوئی پریشانی نہیں، دولت کما سکتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن گناہ کے ساتھ سکون، یہ دونوں چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرے اور پھر اس کی زندگی میں سکون آ جائے، اور جہاں بے سکونی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اکثر یہ سوچتے کہ میری زندگی میں بے سکونی کی ہے، میں نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں،
ہم خود کو سمجھتے ہیں ہم کو ولی اللہ ہو گئے یا ہم فرشتے ہو گئے ہیں. ہمارے اندر تو کوئی خطا ہی نہیں ہے, ساری خطائیں تو دوسروں میں ہیں, سارے گناہ تو دوسروں کے اندر ہیں, ہمارے اندر تو کوئی غلطی نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں یہاں پر جن کی غلطی کی بات ہو رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جن کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہو گئی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. ان کی حالت ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے سکون زندگی میں دیا. ہماری زندگیوں میں بے سکونی اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی جگہ پر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم اس کو سمجھتے بھی نہیں. ہم سمجھتے ہیں اس سے کیا ہو جائے گا, یہ تو چھوٹی سی بات ہے, اس چھوٹی سی بات سے کیا ہونے والا ہے. حالانکہ چھوٹی سی ہی بات بڑی بات بنتی ہے. ایک چھوٹا سا بیج ہی کیا بنتا ہے, درخت بنتا ہے. اگر آپ بیج کو کچھ نہ سمجھے تو درخت بھی کچھ نہیں ہے, ختم ہو گیا سب. ایک بیج سے ہی سب کچھ بننے والا ہے. ایک بیج ہی ایک بہت تناور درخت کو پیدا کرنے والا ہے. تو ہم اپنی خطاؤں کو, غلطیوں کو چھوٹا چھوٹا سمجھ کے نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں, اور پھر ہماری زندگی میں بے سکونی, بے اطمینانی اور ہماری زندگی اوپر سے نیچے ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بات سوچیں ہمیشہ, جہاں بے سکونی ہوگی وہاں پر ہماری کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی, چھوٹی ہو یا کیا ہو, بڑی ہو, اس سے لینا دینا نہیں ہے. ہم چھوٹی ہمیں دکھائی نہیں دیتی نا, ہم چھوٹی پر دھیان نہیں دیتے. عام طور پر انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ جب بھی اپنے بارے میں سوچتا ہے تو ہمیشہ اپنی صفائی پیش کرتا ہے. جب اس کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس میں میرا کیا قصور ہے, اگر مجھ سے یہ ہو گیا تو کیا ہو گیا, اتنی بڑی بات بھی کیا ہو گئی. لیکن جب وہی بات کوئی دوسرا کرتا ہے تو پھر یہ کیا ہوتا ہے, کہتا ہے لو جی ایسے ہی ہو گیا. یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ آپ نے ایسے کر دیا کہ وہ جی ہم سے ہو گیا, کہ غلطی ہو گئی. اگر غلطی ہوئی ہے تو پھر اس غلطی کی کیا ہونی چاہیے, سزا بھی ہونی چاہیے. اپنی باری نہیں, اپنی باری وہ یہ نہیں کہے گا میں نے غلطی کی ہے تو مجھے سزا ملنی چاہیے. دوسروں کی باری کو کہے گا تم نے غلطی کی تو سزا بھگتو. اپنی باری کہے گا کہ میں نے غلطی کی ہے تو برائے مہربانی مجھے کیا کر دے, مجھے معاف کر دے. میں بھی انسان ہوا کر, انسان سے غلطی ہوتی ہے. اپنے لیے وہ صفائیاں پیش کرنا شروع ہو جاتا ہے اور دوسروں کی باری میں وہ فیصلے سنانا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پر فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ, جب انہوں نے توبہ کی, اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں کس کو نازل کیا, سکون کو. علی رسولہ وعلی المؤمنین, اللہ کے رسول بھی پرسکون ہو گئے اور تمام ایمان والے بھی کیا ہو گئے, وہ بھی پرسکون ہو گئے. وانزل جنودا, اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو پھر اس کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, پھر فرشتے اترتے ہیں. ہم لوگ مفت میں فرشتوں کے اترنے کا انتظار کیے بیٹھے ہوتے ہیں, کر اٹھے کام رہے ہوتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ فرشتہ آئے گا اور یہ سارے حالات کیا کرے گا, وہ درست کر کے چلا جائے گا. وہ نہیں آنے والا, وہ تب آئے گا جب آپ درست ہو جائیں. جس دن بندہ اپنے گناہوں سے تو جان کر, اپنے گناہوں کو جان کر توبہ کرے, اس دن, ابھی صبح کی بات ہے گھر میں بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے کہ یہ ایسے ہونا چاہیے, یہ گھر میں فلاں چیز جو ہے یہ ایسے ہونی چاہیے, یہ ایسے جو ہے یہ اچھی نہیں لگتی. میں نے کہا یہ کیا ہے, مجھے اس بات کی سمجھ نہیں, یہ میری خواہش ہے یہ ایسا ہونا چاہیے. میں کہا میری ایک بات یاد رکھو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم یہ کہتے تو ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا ہے, وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا کیا خواہشیں پوری کی ہیں, اور اگر وہ چاہتے تو کون سی ایسی بات اور ایسا کام تھا جو وہ کر نہیں سکتے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ہمیشہ اسی طرح زندگی گزاری کہ جیسے اس دنیا میں رہو جیسا کہ تم کیا ہوتے ہو, مسافر. ہم مسافر نہیں بننا چاہتے, ہم کہتے وہ تو مسافر تھے تو مسافروں کی طرح رہے. ہم نے نہیں رہنا, ہم نے اپنا ہر چاؤ پورا کرنا ہے, ہر خواہش اپنی پوری کرنی ہے, اور پھر کہنا جی اس میں ہم غلطی کیا, اس میں کوئی گناہ تو ہے ہی نا, اس میں گناہ والی کون سی بات, اس میں غلط کیا بات ہے, ہم اپنی خواہشیں تو پوری کر رہے ہیں. جب ہم ایک بات کے پیچھے لگیں گے تو لگتا ایسے ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے, لیکن ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہم جیسے جیسے اس راہ پر چلتے ہیں ہمارے لیے پریشانیاں بڑھتی ہی چلی. ایک خواہش پوری کر دی, چلو اکثر میں نے ایسا سنا ہے, اور گھر میں ہر بندہ بس یہ کر دیں, اس کے بعد پھر بس پھر ہم کچھ نہیں کہیں گے, ایک کام یہ کر دیں, آپ کر کے دیکھ لیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ رکیں, رکنے والا تو کام ہی نہیں. ایک کام ہوگا تو پھر دوسرا کام, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا چلے گا. یہاں پر مجھے وہ قائد یاد آ گئی, بات پتہ نہیں بیچ میں رہ ہی نہ جائے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے تو انہوں نے اپنے مرید سے, اپنے شاگرد سے انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا دیکھ,
بلی کبھی نہ پالنا۔ یہ کوئی بات ہے ذرا بلی نہ پالنا؟ یہ کوئی میں کہہ رہا تھا مر رہے ہیں، مرتے وقت کوئی وصیت کریں گے، کوئی بتائیں گے، کوئی راز کی بات، کوئی معرفت کی بات بتائیں گے، کہیں گے بلی نہ پالنا۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے کریں۔ خیر وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا سارا آخری اہتمام کیا، کفن دفن کرنے کے بعد اب ان کا ڈیرا تھا جنگل میں اور وہ وہاں پر رہتا تھا۔ اب جنگل میں وہاں پر جہاں پر اس نے خیمہ لگا رکھا تھا تو وہاں پر چوہے کافی تھے۔ اس نے سوچا کہ یار چوہے ہیں تو ان کا کیا کریں۔ وہ جب گاؤں میں گیا تو کسی سے اس نے کہا کہ یار اس طرح چوہے، کہنے لگے یار یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، تم بلی رکھ لو، بلی چوہے کھا جائے گی، تم بلی رکھو، بلی کو پالو تو اس کے لیے تم جو ہے چوہے کھا جائے گی۔ اس نے سوچا یار مجھے تو استاد صاحب نے کہا تھا بلی نہ پالنا، لیکن خیر یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اس نے بلی پالی، اب اس نے بلی رکھ لی، بلی چوہے تو کھا گئی، لیکن اب بلی کے لیے بھی تو مسئلہ تھا۔ اب بلی کے کھانے پینے کا کہاں سے، وہ دودھ کا انتظام کہاں سے کرے؟ اب وہ گاؤں میں جاتا، وہاں سے دودھ لے کر آتا بلی کے لیے، اب روزانہ اپنے کھانے کے ساتھ ساتھ اب بلی کا کھانا شروع ہوگا، بلی کا کھانا شروع ہوگا، بلی کو دودھ لا کے دے۔ گاؤں والے بھی روز روز کی چک چک سے تنگ آئے کہ یہ کیا، پہلے تو اپنا کھانا مانگتا تھا لے کر جاتا تھا، اب جناب صاحب میں بلی کا بھی شروع ہو۔ کہنے لگے یار ایسا کرو، یہ ایک پرانی سی ہمارے پاس گائے ہے، تم ایسا کرو یہ گائے ہی لے جاؤ، اس گائے کو وہاں رکھو تو اس کا دودھ دو اور اپنی بلی کو پلاؤ اور خود بھی پیو۔ کہنے لگا بات تو ٹھیک۔ اب وہ گائے اپنے ساتھ لے گیا۔ اب گائے کا دودھ تو نکالتا، لیکن گائے ایسے تھوڑی رہے گی، گائے تو گھاس کھاتی ہے، وہ تو چارہ کھائے گی۔ اب وہ روزانہ چارہ مانگنے کے لیے جاتا کہ جناب اس گائے کے لیے کوئی چارہ بھی دے دے۔ تو لوگوں نے کہا یار یہ کیا بےہودگی ہے، روزانہ چارہ آپ پہلے ایک دو آپ چارے پہ آ گئے، ایسا کرو یہ فلاں ہماری زمین اتنی ہے وہ بیکار سی پڑی ہوئی ہے، تم وہ زمین لے لو، وہاں پر خود ہی چارہ بو، وہ زمین جو مرضی بو اور وہاں پر وہ تم فصل ہوگا اور اپنی گائے کو بھی کھلاؤ خود بھی کھاؤ۔ یہ بات تو ٹھیک۔ اس نے وہاں پر وہ زمین لے لی۔ اب جب گائے بھی آ گئی، زمین بھی آ گئی، اب دن رات وہاں پہ کام کرے، اگر کام کرے گا تو تبلیغ کسی کو کیا خاک کرے گا وہ۔ اس نے سوچا کہ یار یہ تو مسئلہ ہے۔ وہ گاؤں والوں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ مسئلہ میرے ساتھ، کہنے لگے یار ایسا کرو، یہ گاؤں میں نا ایک بیوہ عورت ہے، تم ایسا کرو اس سے شادی کر لو، وہ کام کاج بھی کافی جانتی ہے، تو چلو تمہاری گائے کی رکھوالی بھی کر لے گی، تمہارا کھیت جو ہے اس کو بھی وہ سنبھال لے گی، تو تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ کہنے لگا بات تو ٹھیک۔ اب اس نے اس بیوہ سے شادی کر لی۔ جب شادی کی تو پھر آگے رکنے والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ پھر اس کو یاد آیا کہ میرے جو استاد صاحب نے کہا تھا بلی نہ پالنا، یہاں پر رکنے والی کوئی بات نہیں ہے، ہم چلے جا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون، وہ کہاں سے آنے والا ہے؟ وہ آنے والا نہیں ہے کبھی بھی، کیونکہ یہاں پر رکنے کا سلسلہ ہی کوئی نہیں۔ تو جب انہوں نے توبہ کی تو توبہ کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا، زندگی میں کیا آئے گا، سکون آئے گا۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ نے ان کے لیے پھر ایسے لشکر، ان کی مدد، پھر دنیا والوں کی مدد کی ضرورت نہیں رہتی، پھر کون مدد کرتا ہے؟ پھر اللہ خود مدد کرتا ہے۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو، سارے معاملے میرے درست کیسے ہو گئے، میں جن کے لیے پریشان تھا وہ خود بہت ہی سلجھے چلے جا رہے ہیں، بلکہ بعض ایسے مسئلے تھے وہ تھے ہی نہیں، وہ مسئلے تھے نہیں، لیکن ہم نے ان کو بنا رکھا تھا۔ جب سمجھ آئی ہے، توبہ کی، تو پتہ چلا یہ تو مسئلہ خود بہت ہی ختم ہو گیا، یہ تو تھا ہی نہیں، میں گناہ کر رہا تھا تو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، میں نے گناہ چھوڑا تو مسئلہ خود بہت ختم ہو گیا۔ فرمایا ثم یتوب اللہ من بعد ذلک، صرف اس مسئلے میں نہیں، کسی بھی مسئلے میں جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کر لے، توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اس لیے واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تب اگر کبھی خطا ہو تو اپنی خطا کو تسلیم کریں، اس پر غور و فکر کر کے اس سے توبہ طائب ہو جائیں، زندگی میں سکون آئے گا۔ اللہ ہماری زندگی میں سکون کو پیدا فرمائے۔ السلام علیکم۔